والدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، ہم دوسرے خطبے میں تاریخی واقعات بیان کرتے ہیں۔ تو جمادی الثانی کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، تو اس کی دو مناسبتیں آپ خدمت میں پیش کریں گے۔ اگر وقت نے اجازت دی تو انشاءاللہ ان کو مکمل کریں گے، اور اگر وقت نہ رہا تو ایک ہی پر اکتفا کریں گے۔ صلوات پڑھیں بلندو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یکم جمادی الثانی کو جو واقعات ہوئے ہیں ان میں سے ایک سریہ زید بن حارثہ۔ سریہ عربی میں ایک دستے کو، فوجی دستے کو کہتے ہیں، لیکن یہ اسلامی تاریخ میں، صدر اسلام کی تاریخ میں ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے جو خاص معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ پیغمبر کے زمانے میں دو قسم کی جنگیں ہوئی ہیں۔ ایک وہ جنگ تھی جس میں خود نبی پاک نے شرکت فرمائی، اور ایک جو جنگیں، بعض جنگیں ایسی تھیں کہ جن میں خود آپ نے شرکت نہیں فرمائی رسول اللہ نے، لیکن کسی کو کمانڈر بنا کر بھیجا۔ جس میں آپ نے شرکت فرمائی اس کو غزوہ کہتے ہیں، جس میں آپ نے شرکت نہیں فرمائی اس کو سریہ کہتے ہیں۔ اور اسلام کی ساری جو جنگیں تھیں نا پیغمبر کے زمانے میں، وہ جو ہے ڈیفینس تھا، دفاع تھا۔ اور انہیں جنگوں میں سے ایک جنگ سریہ زید بن حارثہ۔ اصل میں ہوا کہ جب مسلمان انہوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو کفار نے ان کی جو پراپرٹی تھی ساری جو ہے وہ ہضم کر لی، ہڑپ کر لی، قبضہ کر لیا۔ تو اب مسلمانوں کو حق حاصل تھا کہ جہاں کہیں بھی کافروں کی پراپرٹی ملتی ہے اس کو قبضے میں لے لیں۔ اسی بنیاد پر کیا ہوا، جنگ بدر کے بعد کفار سختی کا شکار ہو گئے، ڈر گئے۔ کیوں؟ کفار سردیوں میں یمن جایا کرتے تھے اور گرمیوں میں شام جایا کرتے تھے۔ کس کے لیے؟ تجارت کے لیے، کیونکہ مکہ میں کوئی کھیتی باڑی تھی نہیں۔ ان کے دو ذرائع آمدنی تھے صرف، یا خانہ کعبہ میں جو لوگ زیارت کرنے کے لیے آتے تھے ان سے آمدنی ہوتی تھی، یا تجارت کیا کرتے تھے۔ اب بڑے پریشان ہو گئے، تو ان کفار میں سے جو ایک مین آدمی تھا، صفوان بن امیہ جس کا نام تھا، اس نے ایک پلان سوچا کہ ہماری تجارت بند ہو گئی ہے، اس تجارت کو ہمیں کھولنا چاہیے۔ تو اس نے مختلف لوگوں سے مشورہ کیا، جن میں سے ایک تھا اسود بن مطلب۔ اس سے مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں، اب شام جا نہیں سکتے، مسلمان راستے میں حملہ کر لیتے ہیں، ہم سے ہمارا مال چھین لیتے ہیں۔ اس نے کہا ٹینشن نہ لو، میرے پاس ایک گائیڈ ہے جو ہمیں شام ڈائریکٹ لے جانے کے بجائے عراق سے لے جائے گا، عراق سے لے جائے گا۔ اب یہ پلان انہوں نے تیار کر لیا، بہت بڑا مال و متاع انہوں نے تیار کیا تاکہ شام لے جائیں اور وہاں اس کو بیچیں اور وہاں سے کچھ چیزیں خرید کر کے لے آئیں۔ اور اس بات کو انہوں نے مخفی رکھا۔ اب کیا ہوا کہ نعیم ابن مسعود اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ میں رہتے تھے۔ ان کی دوستی تھی ایک یہودی سے مدینے میں، جس کے پاس یہ نعیم ابن مسعود بعض اوقات آتے تھے ندیم بن کر کے، شراب پینے کے حوالے سے، جی شراب پینے آتے تھے۔ اور عربی میں دوست کے مختلف معنی ہوتے ہیں نا، ان میں سے ایک لفظ ہے دوست ندیم، جو شراب کا دوست اسے ندیم کہا جاتا ہے عربی میں۔ یعنی اس طرح رفیق ہے، صدیق ہے، مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں۔ تو یہ نعیم ابن مسعود کا ایک دوست تھا یہودی، اور اتفاقاً اسی یہودی کے پاس ایک مسلمان بھی جاتے تھے، ان کا نام تھا سلید بن نعمان۔ یہ وہاں جاتے تھے، تو وہاں پر جب وہ شراب پی نعیم ابن مسعود نے، تو اس نے بڑبڑانا شروع کر دیا۔ اس نے بتانا شروع کر دیا کہ اس طرح کفار ایک قافلہ تیار کر رہے ہیں شام لے جانے کے لیے، اور اس دفعہ عراق سے جا رہے ہیں۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا، تو نبی کریم نے زید بن حارثہ کی جو ہے کمانڈ میں ایک لشکر تیار کیا تاکہ کفار پر حملہ کریں اور
انتقام کے طور پر ان سے وہ مال لے لے۔ اب زید بن حارثہ کون ہے؟ یہ نبی کے منہ بولے بیٹے ہیں، اور یہ ایک جنگ میں جو ہے اسیر ہو گئے تھے، قیدی بن گئے تھے، تو ان جنگجوؤں نے انہیں آ کر مکہ میں فروخت کر دیا تھا، حضرت خدیجہ نے انہیں خریدا تھا اور پیغمبر کے حوالے کر دیا تھا۔ بعد میں ان کے والدین آئے، انہوں نے لے جانا چاہے تو یہ نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کے پاس ہی رہوں گا، اور یہ واحد صحابی ہے کہ جن کا نام قرآن میں بھی ہے، زید، مشہور و معروف شخصیت ہے۔ اور جب قرآن نے حکم دیا اللہ کے رسول کو کہ مردوں میں سے کوئی بھی آپ کا بیٹا نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، میرے منہ بولے بیٹے ہیں اور میرے بیٹے نہیں، ورنہ اس سے پہلے مشہور ہو گیا تھا ان کا نام حارثہ بن محمد۔ اب داستان اس طرح ہے کہ وہاں پر اللہ کے رسول نے لشکر کو بھیجا زید بن حارثہ کے کمانڈر میں، تو وہاں ان کفار کو شکست ہوئی اور مال ان سے لیا، اور آ کر اللہ کے رسول نے خمس اس میں سے نکالا، اور اس کے بعد باقی جو ہے جنگجوؤں میں وہ مال تقسیم ہو گیا تھا۔ یہ واقعہ یکم کس کا؟ جمادی الثانی کا۔ جمادی الثانی کے دوسرے واقعات میں سے 3 جمادی الثانی کو شہادت ابی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی، صلوات اللہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بی بی فاطمہ الزہرا کی عظمت سے متعلق قرآن کی بہت ساری آیات ہیں اور پیغمبر کی بہت ساری احادیث ہیں۔ اس کے علاوہ خود بی بی کے اندر جو خداوند تعالیٰ نے کمالات رکھے، فضائل رکھے، وہ ایک ان کی لمبی فہرست ہے۔ امیر المومنین بی بی کے فضائل بیان کرتے ہوئے اس طرح ارشاد فرماتے ہیں: ان الحسن والحسین سبط ھذہ الامہ، حسن اور حسین کیا ہیں؟ رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہما من مکان محمد العینین من بدنہ، اور یہ محمد مصطفیٰ کی دونوں آنکھیں ہیں، حسن اور حسین۔ پھر فرماتے ہیں: انا من مکان ید محمد، میں محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہوں۔ وَأَمَّا الْفَاطِمَةُ الْقَلْبُ مِنَ الْجَسَدِ، اما فاطمہ سلام اللہ علیہ رسول اللہ سے تعلق ان کا اس طرح جس طرح انسان کے بدن میں دل ہوتا ہے، دل ہے تو سب کچھ ہے، دل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا: فاطمہ بضعۃ منی من ابغضھا فقد ابغضنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور حدیث مشہور ہے کہ جب بھی بیوی تشریف لاتی تو اللہ کے رسول اپنی جگہ سے اٹھتے اور بیوی کے استقبال کے لیے چل کر جاتے۔ یعنی اللہ کے رسول، وہ رسول جن کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، بات کرنا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، وہ ایسا معاملہ کر رہے تھے بیوی فاطمہ سے۔ اور نہ فقط چل کر جاتے، ان کے ہاتھ کو چومتے اور پھر اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ کون سی جگہ؟ نبوت کی جگہ پر بٹھاتے، وہ جگہ جہاں کوئی ہر آدمی نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو سفیان مدینے میں آیا تو کیا ہوا کہ پیغمبر کے گھر میں آیا، رسول اللہ تشریف فرما نہیں تھی، پیغمبر کے بستر پر اس نے بیٹھنے کی کوشش کی۔ ام حبیبہ اس کی سگی بیٹی نے کہا کہ تم یہاں نہیں بیٹھ سکتے ہو، کہ مصطفیٰ کی جگہ ہے، اس پہ ہر کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ اس جگہ پر یا فاطمہ بیٹھ سکتی ہیں یا امام علی سو سکتے ہیں، کوئی اور اس جگہ کو اختیار نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات پڑھ بلند آواز سے۔ پیغمبر پھر ارشاد فرماتے ہیں: من احب فاطمہ ابنتی ہوا فی الجنت معائی، کہ جو آدمی میری بیٹی فاطمہ الزہرا سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صرف جنت میں نہیں ہوگا، رسول اللہ کے ساتھ ہوگا۔ بیوی سے محبت کرنے والوں کا اتنا بڑا مقام ہے، جب بیوی سے محبت کرنے والوں کا اتنا بڑا مقام ہے تو خود بیوی کا کتنا بڑا مقام ہے۔ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: لقد کانت فاطمہ مفروضۃ الطاعات، بیوی فاطمہ کی اطاعت واجب تھی، علی جمیع الخلق اللہ، تمام مخلوق پر۔ اور پھر فرماتے ہیں تمام مخلوق سے کیا مراد ہے؟ جن و انس اور ملائکہ اور انبیاء پر بھی اطاعت بیوی کی واجب تھی۔ یعنی انسانوں میں سب سے بڑا درجہ نبی ہونا ہے نا،
نبی انبیاء پر بھی بیوی کی اطاعت واجب تھی. کون سی بیوی کی؟ فاطمہ الزہرا کی. پھر ارشاد فرماتے ہیں پیغمبر گرامی امام علی سے مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ، اللہ فاطمہ کے ناراضگی سے ناراض ہو جاتا ہے، یرضا لرضایا، اور بیوی کی ناراضگی سے ناراض ہو جاتا ہے. آخر میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ بڑی سخت حدیث ہے. یا فاطمہ، پیغمبر فرماتے ہیں لو کانا کل نبی بعث اللہ و کل ملک مقرب شفو فی کل مبغض لکا غاصب لکا ما اخرج اللہ من النار ابدا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، تمام انبیاء ملائکہ آ کر کے شفاعت کریں اس آدمی کی جس پر آپ غضبناک ہوئی ہیں، شفاعت کریں گے تو پھر بھی اللہ اسے جہنم سے نہیں نکالے گا. اتنا بڑا مقام ہے بھی فاطمہ.